اچھا جی، گھر بناتے ہو پہاڑوں میں، پتھروں سے تم نے پتھر سے پتھر کو کاٹا، دوسرے آلات بنائے، کاریگری دکھائی جس کو اپنی، یہ سنگ تراشی، پتھر کو کاٹنا، اس کے تم ماہر بن گئے۔ سنگ تراش اپنی مہارت پر بہت خوش ہوتا ہے، میں نے یہ بنا لیا، میں نے یہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑے ماہر بنے ہوئے ہو، پہاڑوں میں گھر بنا لیے ہیں، لیکن بنا کر سرکش ہو گئے ہو، متکبر ہو گئے ہو، غرور کرنے لگ گئے ہو۔ تم نے یہ شکر کرنا تھا کہ رب نے ہمیں اتنی صلاحیت عطا کی ہے، ہمیں اتنی سمجھ دی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے تھا، مگر تم نے ایسا کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ضمیر تمہیں جھنجھوڑتا نہیں ہے، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جس شخص کا دل اس کو برائی پہ ٹوکتا نہیں ہے وہ دل مردہ ہو چکا۔ جس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا نہیں ہے اس کے اندر غیرت اور حیا نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اللہ کا، اس کے رسول کا حکم مانو، حد سے بڑھنے والوں کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، یہ جو حد سے بڑھ گئے ان کے کہنے پر نہ چلو۔ جنہوں نے سرکشی اور حد سے بڑھنے کی جسارت کی ہے ان کا کہنا نہ مانو، ان کا کہنا، سب کی آواز۔ اب یہاں ایک منٹ رکوں گا۔ دنیا میں سرکشی دکھائیں، اللہ فرماتا ہے ان کے پیچھے نہ چلو۔ جو دین میں سرکشی دکھائے، ذرا اس کو سمجھیں۔ ایک شخص اللہ کی نعمت کی بے قدری کر رہا ہے، اللہ کا کہنا نہیں مان رہا، شکر نہیں کر رہا، اس کو کیا کہا گیا کہ یہ حد سے بڑھنے۔ تو جو غلط ترجمہ کرے قرآن کا، نبی کی شان کے خلاف بات کرے، حق کو جھٹلائے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اس کا کہنا ماننا چاہیے؟ نہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، ہم اس کا کہنا مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتا وہ اس لائق نہیں کہ اس کا کہنا مانا جائے، اور جو بھی بات شریعت اور سنت کے خلاف کرے وہ مانی جا سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ بڑی توجہ سے یہ بات سن لیجئے۔ میں نے آپ سے کہا نا جو غلط ترجمہ کریں، غلط تفسیر کریں، نبی کی شان گھٹائیں، ان کی اصلی شان نہ مانیں، جو حق بات ہے وہ نہ کریں، جو اپنی بات ہے وہ کریں، تو یہ کون ہو گئے؟ حد سے بڑھنے والے۔ یہ وہ ہو گئے جو حق کی راہ، سچی راہ چھوڑنے والے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک کرنے والے نہیں، وہ خرابی ڈالنے والے۔ جو سچ بات نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ خرابی ڈالتا ہے۔ اپنے گھروں میں بھی، اپنی زندگی میں بھی سچ کو داخل کر لو، خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ خرابیاں خود بخود، یہ جو سچ ہے یہ آپ کو ہزار برائیوں سے بچا لے گا۔ اور جھوٹ میں رہیں گے تو ایک جھوٹ پھر آگے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے اس جھوٹ کو بچانے کے لیے۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث شریف سنائی ہے، تفسیر عزیزی میں ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
جی میں شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، فلانا گناہ بھی کرتا ہوں، فلانا گناہ بھی کرتا ہوں. اپنے 5-6 اس نے جو برے کام تھے وہ بتا دیے کہ میں یہ کرتا ہوں. آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر ایک گناہ چھوڑوں گا، صرف ایک، اور وہ اب سے وعدہ کرتا ہوں ایسا چھوڑوں گا جیسا چھوڑنا چاہیے. یعنی چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا، دوبارہ اس کی طرف نہیں جاؤں گا. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا جی کون سا گناہ چھوڑوں؟ فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے. جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ اور کچھ نہیں، فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. اس نے کہا جی وعدہ. اب آپ سے وعدہ ہو گیا، کچھ ہو جائے اب جھوٹ نہیں بولوں گا. مسلمان ہو کے چلا گیا. لوگوں نے مبارکباد دی، اچھا ہے تو مسلمان ہو گیا. گھر چلا گیا. رات ہوئی، کہنے لگا چلوں کہیں چل کے کو 2 گھونٹ پیوں، جو عادت تھی اس کی. باہر نکلا، رستے میں اس کو کوئی مسلمان مل گیا. کدھر جا رہے ہو؟ اب بتاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے، پتہ چلے گا تو سزا ملے گی، کوڑے مارے جائیں گے. اور پھر پتہ چلے گا کہ اس کو کہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں. سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا بس وہ ارادہ تھا، چلو پھر صحیح کبھی واپس چلتا ہوں. گھر چلا گیا. پھر دوبارہ نکلا، چوری کروں. اسی طرح کسی سے سامنا ہو گیا، اس کو پتہ چل جائے گا، چوری پر ہاتھ کٹتے ہیں، سزا ملے گی، ظاہر ہو جائے گا گناہ. بار بار اسی طرح ہوا. جس گناہ کو نکلتا کوئی نہ کوئی مل جاتا. جھوٹ بولنا نہیں تھا. سچ بتاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے. مشکل میں 3 دن یا 2 دن 3 دن حضور کے پاس آیا. حضور آپ نے مجھ سے جھوٹ چھڑوایا ہے، کچھ اور چھڑوا لیجئے، کچھ اور چھڑوا لیجئے. یہ جھوٹ تو اس کو ایسا چھوڑا، یہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں دے رہا، میں کوئی گناہ کر ہی نہیں پا رہا. حضور نے فرمایا میں نے جڑ کو پکڑا ہے، میں نے جڑ کو پکڑا. یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، یہ چھوٹے گا تو ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی. اسی لیے تجھ سے جھوٹ چھڑوایا ہے کہ تو جھوٹ چھوڑ دے گا تو تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو. اور ہم جھوٹ اس طرح بولتے ہیں، اللہ کی پناہ. کوئی سچ بول دے تو لوگ کہتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے. اب یہ نوبت آ گئی ہے، اتنا جھوٹ آ گیا ہے کہ سچ کا دور دور تک کوئی پتہ ہی نہیں، اور جھوٹ بار بار اتنا بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگے. تو اس جھوٹ نے ہماری زندگیاں خراب کر دی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، زمین میں فساد پھیلانا کیا ہے؟ اللہ کچھ فرما رہا، آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، لگا دو اس کو نبیوں ولیوں پہ، مسلمانوں پہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تم وہی آیت پڑھ کے کہتے ہو نبی کچھ نہیں کر سکتے. آیت اتری بتوں کے بارے میں، تم لگا رہے ہو نبیوں پر، مسلمانوں پر. تو بتائیے ایسا کرنے والے فساد پھیلاتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کہیے. اللہ خود فرما رہا ہے تم اصلاح نہیں کرتے، بناؤ نہیں کرتے، خرابی کرتے ہو. فساد خرابی کو کہتے ہیں. اور فساد ڈالتے ہو تو جو بھی جھوٹ بولتا ہے وہ حد سے بڑھتا ہے اور پھر خرابی کا سبب بنتا ہے. تو دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، سب خیر ہو جائے گی. حکومت جھوٹ بول رہی ہے عوام سے، باپ جھوٹ بول رہا ہے اولاد سے، بیوی جھوٹ بول رہی ہے شوہر سے، دوست سے. یہ کاروبار میں کوئی باس ہے یا جو بھی مالک ہے وہ دکاندار سے یا خریدار سے. اس جھوٹ نے ہی تو بگاڑا ہوا ہے. اس جھوٹ سے ہم بچ جائیں تو ہماری کتنی بیماریاں، خرابیاں دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قالوا انما انت من المسحرین. جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، بتایا، تو کہنے لگے تجھ پہ جادو ہو گیا ہے.
قوم کیا کہنے لگی تم پر؟ جادو ہو گیا، تم جادو کے اثر میں آ گئے ہو. یعنی سچ بات کریں تو آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا کوئی دماغ ٹھکانے نہیں ہے. وہی حال ہے کہ بھلائی کرو تو بجائے اس کے کہ بات کو سمجھیں مانے، کہنے لگے جادو ہو گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، دیکھنے میں تو تم ہم جیسے آدمی ہو. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ، اور کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو. پہلے تو یہ باتیں کی، پھر فرمائشی معجزہ مانگا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمائشی معجزہ پورا کر دیا. پہاڑی پھٹی، اونٹنی زندہ نکلی، اور وہ بھی گابن جس کے پیٹ میں بچہ تھا حاملہ، اس نے بچہ جانا. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فرمایا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہوگی اور ایک دن تمہارے پینے کی دن مقرر کر لو. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورا شہر کا شہر پی جاتا تھا، دودھ ختم نہیں ہوتا. اللہ کی اونٹنی تھی، اونٹ اس کا دودھ پیتے رہے، مزے اڑاتے رہے. فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو، برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں. تم نے فرمائشی معجزہ مانگا، ایمان تم پھر بھی نہیں لائے ہو، تو اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے اس کو مانگا تھا، یہ آ گئی ہے، اب اس کو برائی کے ارادے سے چھونا بھی. اونچی کہہ دیں. بہت ہی ادب سے ایک بات کر رہا ہوں. وہ تھی ناقۃ اللہ. کیا تھی؟ ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اللہ کی اونٹنی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو برائی کے ارادے سے، برائی کی نیت سے چھونا بھی نہیں. ناقۃ اللہ کو برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں. رسول اللہ کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو ناقۃ اللہ تھی. نبی اللہ کے لیے کیا حکم؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو میری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے فرمائشی مانگی، اب اس کو برائی کے ارادے سے نہیں چھونا. تو جو نبی کے خلاف باتیں کرے، نبی کے خلاف سوچے، وہ اس سے بڑا مجرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے، وہ اونٹنی تھی، فرمایا اس کو چھوڑ دو. وہ اللہ کی طرف سے ان پر مصیبت بن گئی. جب اس کے ایمان نہیں لائے تو وہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی تھی، جس ندی پر، نالے پہ منہ رکھتی وہ پانی پھر کھیت میں نہیں جاتا تھا. اونٹنی کے، اونٹ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے 25 دن کا پانی پی کے ذخیرہ کر لیتا ہے اپنے جسم میں. 25 دن پانی نہ پیے، اس کو نہ ملے، وہ ایک وقت میں 25 دن کا پانی اپنے پیٹ میں ذخیرہ کر لیتا ہے. اللہ نے بنایا اس کو. وہ پیتی تھی پانی بہت، جس کھیت پہ منہ رکھتی وہ پھر چارہ سارا اس کے پیٹ میں جاتا تھا. انہوں نے کہا اوہو یہ تو مصیبت بن گئی، اس کو اپنے سے دور کیسے کریں؟ حضرت صالح نے فرمایا اس کو برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا. ایک شخص نے ارادہ کیا میں اس کی ٹانگیں کاٹ دوں، نہ یہ چل سکے گی، نہ کھیتوں تک، نہ پانی تک جائے گی. کتنوں نے ارادہ کیا؟ آواز ذرا توجہ دلانے کے لیے آپ کو. ایک آدمی ارادہ کر رہا ہے، باقی قوم خاموش ہے. باقی قوم، یہ خاموشی رضامندی ہوتی ہے کہ باقی سارے بھی راضی تھے.
کوئی تو بولتا نا کوئی یہی کہہ دیتا نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. قوم خاموش. خاموشی کا مطلب پھر کہیے ایک بار اور کہیے, رضامندی. سب راضی. اس نے موقع پا کے اس کی کونچیں کاٹ دی, ناقۃ اللہ کی ٹانگیں کاٹی, عذاب آیا. کیا آیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا, مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں, پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے. پھر صبح کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. ان کو عذاب نے آ لیا, پکڑ لیا. اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے بہت سے ماننے والے نہیں. آپ نے یہ بات سن لی, کیا کہوں اور کیا نہ کہوں, قوم کا کیا حال ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. آئیے 2-3 باتیں.